نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم سامعین، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ 1947 میں پاکستان، انڈیا، یہ ریاستیں معرض وجود میں آئی۔ اس نام سے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ہندوستان کا اپنا مطلب تھا۔ تو یہ 2 ریاستیں معرض وجود میں آئی۔ کچھ ریاستیں ایسی تھی کہ جن کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنا الحاق جدھر چاہیں کریں، جیسے حیدرآباد دکن ہے اور بہت ساری ریاستیں ہیں۔ تو حیدرآباد دکن پر بھی غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے کشمیر پر، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں اسلام بہت پہلے پہنچا، حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی، شاہ ہمدان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہاں پہنچے اور کئی صوفیاء وہاں پہنچے جنہوں نے کشمیر کو تہذیب بھی دی، تمدن بھی دیا۔ اور ظاہر ہے کہ کشمیر فطرتاً وہ اسلام کے ساتھ تھا، لیکن 1947 میں وہاں پر غاصبانہ قبضہ ہوا۔ کچھ کشمیر اس وقت پاکستان نے حاصل کر لیا، جو کہ اب آزاد کشمیر کہلاتا ہے، جس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے، اور کچھ مزید اضلاع اس میں ہیں، اور جو اس طرف سری نگر اور دیگر اضلاع ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں گیا تو اقوام متحدہ نے خود ارادیت کو تسلیم کیا اور کہا کہ جو فیصلہ کشمیری کریں، لیکن کشمیریوں کو آج تک فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو یہ ظلم اور ستم جو کشمیریوں پر ڈھایا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگرچہ وہاں پر ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کشمیریوں کی ایک جدوجہد ہے آزادی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے رشتہ ہے، اور پاکستان سے رشتہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے۔ اس بنیاد پر ہزاروں کشمیری اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ظلم و ستم ہے وہ ایک پوری داستان ہے۔ اقوام متحدہ ایک قرارداد پاس کر کے خاموش تماشائی ہے، اور ہم بھی ایک دن منا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا۔ کوئی پریس کلب پہ چلا گیا، کسی نے سڑک پہ جلوس نکال لیا، کسی نے جو ہے نا وہ سیمینار کر لیا بڑے ہوٹلوں میں۔ میں ان کی مذمت نہیں کر رہا، یہ اچھے کام ہے دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے، یہاں سے لے کر پوری دنیا میں یہ کام ہوتے ہیں، کشمیری کرتے ہیں، لیکن اصل جو جدوجہد ہے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، اسے بتائیں کہ بھائی یہ کشمیر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا ہے کہ یہ ہماری شاہ رگ ہے، اور اس سے ہمارا رشتہ اسلام کا ہے۔ جب سے ہم یہاں پاکستان میں لبرلزم، سیکولرزم اور نہ جانے کون کون سا ازم اس کو فروغ دے رہے ہیں، تو پھر ہم کشمیر کی بات کس منہ سے کریں گے؟ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے، اور اگر یہ اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے قرآن اور سنت کے نظام کو قائم کرے تو کشمیر کوئی مشکل نہیں آزاد ہو جائے گا۔ اس وقت ہمیں مظلوموں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، صرف 5 فروری نہیں بلکہ ہر موقع پر۔ ملک کے اندر کوئی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ غزہ کے مسلمانوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے، ہمیں فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، مشرق وسطیٰ کے حالات پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ اس وقت کس طریقے سے دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب ہو رہا ہے۔ جو اس نے سازشوں کے تانے بنے تھے وہ اب جوان ہو چکے ہیں اور وہ پھل کاٹ رہا ہے۔ کبھی کون سا ملک، کبھی کون سا ملک۔ قذافی کی حالت آپ نے دیکھی، عراق میں صدام کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ابھی جو کچھ شام میں ہوا یہ کسی سے جو ہے نا وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ان حالات میں ہم پاکستانی کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں ایک سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کر ایک قوم ہونا ہوگا، اور ایک قوم ہم اس وقت تک نہیں بن سکتے
جب تک کہ ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا نہیں ہوگا، وگرنہ وہ سیاسی جماعت اپنی بات کرے گی، یہ سیاسی جماعت اپنی بات کرے گی، وہ کسی کی بولی بولے گی، وہ کسی اور کی زبان ہمیں سنائے گا۔ ہمیں کسی کی زبان نہیں سننی، نہ ہمیں امریکن نظام چاہیے، نہ جناب ہمیں جو ہے نا وہ برطانوی راج چاہیے، نہ جو ہے نا وہ کسی اور کا نظام چاہیے، نہ ہمیں یہاں پر ایرانی سسٹم چاہیے، نہ یہاں پر سعودی جو ہے نا وہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یہاں بڑھے گا تو صرف اور صرف اسلام کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور اسی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس سے جو ممالک متفق ہوں گے ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھا جائے، ہم اپنے نظریے پر قائم ہو کر آگے بڑھیں گے۔ جب ہماری ریاستی ادارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کر چلیں گے اور اس نظام کو قرآن اور سنت کو لے کر چلیں گے تو پھر کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ یاد رکھیے، یہ جتنے لوگ آتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، وہ کشمیر کے پہاڑوں میں شہید ہونے والے ہو یا پاکستان کے کسی غریب آدمی کا بچہ وہ بلوچستان کے کسی روڈ پر کسی صحرا میں یا KPK کے کسی پہاڑ میں یا کسی ایجنسی ایریا میں جب اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے، مرتبہ شہادت کو پاتا ہے، تو اس کے پیش نظر اسلام ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، یہ پاکستان کے نام پر قربانی نہیں ہوتی، اصلاً یہ قربانی اسلام کے نام پر ہے۔ اس لیے جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی تربیت، ہمارے اداروں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اداروں میں جو کچھ یونیورسٹیز میں اس وقت جو ہے نا وہ فحاشی اور یعنی داخل ہو گئی ہے، کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا نوجوان جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر، جب اللہ اکبر کی صدا لگا کر اپنی جان قربان کرتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ نظریہ آگے بڑھانا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ناچ گانے ہوں گے، یہاں پہ 2 نمبریاں ہوگی یا رشوت خوری ہوگی، یہاں جو ہے نا وہ مغربی نظام ہوگا؟ نہیں، یہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں 65 میں دی گئی، 47 میں دی گئی، اس سے پہلے دی گئی، اور بعد ازاں یہ تسلسل ہے قربانیوں کا۔ یہ قربانیاں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ آج بھی ہم اصغر سودائی کے اس نعرے کو حقیقت بنائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نظام ریاست یہ محمد رسول اللہ کی شریعت کا ہوگا۔ جب ہم اس کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہر ایک کو کرنا چاہیے، لیکن اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بدر ہمارے پیش نظر ہو، احد ہمارے پیش نظر ہو، خیبر ہمارے پیش نظر ہو، اور حنین کی جنگیں، نبی علیہ السلام کے وہ 27 غزوات، اور پھر بعد ازاں جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نظام، حضرت فاروق اعظم کا نظام، یہ ہمارے پیش نظر ہوگا، حضرت خلفائے راشدین کا طریقہ، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ سوچنے کی ضرورت ہے، حکمران بھی، عوام بھی، ہم سب ضرور سوچیں کیا ہم اسلام پر چل رہے ہیں یا صرف 5 فروری کو چند لمحوں کے لیے کشمیر کا نام اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں سال کے 365 دن اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، ہم اپنے 6 فٹ کے جسم پر بھی اسلام کو نافذ کریں اور اس ریاست میں بھی نظام اسلام ہو، تو پھر کشمیر کو آزادی سے کوئی روک سکے گا نہیں۔ اللہ کرے کہ وہ سورج جلد طلوع ہو۔